اسرائیل اور حماس کے حملوں میں دونوں ممالک کے 1000 سے زائد افراد ہلاک۔ جنگ کے دوسرے دن کی تازہ صورتحال۔ غزہ کے قریب اسرائیلی علاقے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی گروپ حماس کے درمیان لڑائی میں آج اور شدت پیدا ہو گئی۔ دونوں ہی طرف تقریباً 1000 سے زائد جانیں تلف ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ہفتے کی اولین ساعتوں سے حماس کے جنگجوؤں نے راکٹوں کی بارش کرتے ہوئے اسرائیل میں زبردستی داخل ہو گئے۔ لبنان کے ایران کی حمایت والے حزب اللہ گروپ نے کہا ہے کہ اس نے لڑائی والے ایک سرحدی علاقے میں اسرائیلی ٹھکانوں پر بہت سے گولے اور گائیڈڈ میزائل داغے ہیں۔ گروپ نے بتایا کہ یہ حملہ حماس کی طرف کیے گئے حملے کی حمایت میں کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے اس کے جواب میں لبنان کے علاقوں پر فائرنگ کی اور حزب اللہ تحریک کو خبردار کیا کہ وہ اس لڑائی میں شامل نہ ہو۔ اسرائیلی حکومت نے بتایا کہ کل سے آج تک 600 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 100 سے زیادہ افراد کو یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے اور 2000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں میں غزہ پٹی میں کم سے کم 370 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 2000 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس دوران اسرائیل کی کابینہ نے آج 40ویں شق الیپ کا اطلاق کر دیا ہے، جس کے تحت جنگ کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس شق کا اطلاق 1973 عیسوی میں یوم کپور جنگ کے بعد سے اب تک پہلی بار کیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ملک جنگ کی حالت میں ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر فوج کی نقل و حرکت کے لیے کہا ہے۔ بقول ان کے اسرائیل کے لیے یہ دن یوم سیاہ تھا اور انہوں نے اس کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آج رات ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے۔ اس جنگ کے اثرات مصر سمیت دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ایک پولیس اہلکار نے الیگزینڈریا میں 2 اسرائیلی سیاحوں اور ان کے مصری ٹور گائیڈ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکی حکومت کو اسرائیل میں بہت سے امریکیوں کی موت کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور حکام ان خبروں کی تصدیق کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امید ہے کہ امریکہ آج دیر گئے اسرائیل کے لیے ضرورت کے مطابق تازہ فوجی امداد کی تفصیلات بتائے۔ عالمی قائدین نے حماس کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے اس وحشیانہ حملے کی مذمت کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کا پوری طرح ساتھ دینے اور اپنی پوری حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے کسی بھی مخالف فریق کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ بے قصور متاثرین اور ان کے خاندان کے ساتھ بھارت کی پوری ہمدردی ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی قائد مقرر اکبر الدین اویسی کی قیادت اور سرپرستی میں عوامی خوشحالی مسائل کے حل اسکیمات پر شعور بیداری خصوصی رہبری رہنمائی انجام دی جا رہی ہے۔ مجلس کا نظم العین عوامی مسائل کا حل ہے۔